اور برادران عزیز، یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے جس کی کچھ تشریح کا بیان پچھلے چند جمعوں سے چل رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آخری دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تلقین فرمائی گئی کہ آپ ان دو سورتوں کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ پہلی سورت سورہ فلق تھی جس کا بیان الحمدللہ بقدر ضرورت ہو چکا ہے۔ دوسری سورت یہ قل اعوذ برب الناس ہے، جس کو سورت الناس کہا جاتا ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، آپ کہیے، کیا کہیے؟ یہ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے پروردگار کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود۔ مراد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، لیکن تین صفتیں ذکر فرمائیں، جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے اس کی، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے اس کی، جو سارے انسانوں کا معبود ہے اس کی۔ پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان کے گناہ کا ارادہ، گناہ کی خواہش، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی اعوذ باللہ بدگمانی، اس قسم کا کوئی وسوسہ پیدا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ میں اس وسوسے کے شر سے آپ کی پناہ مانگوں۔ اس میں ہر قسم کا وسوسہ داخل ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود فرمایا ہے کہ میری پناہ مانگو، تو یقیناً جو بندہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کریم ذات کسی سے کہے کہ تم میری پناہ مانگو، اور جب وہ مانگے تو کہے بھاگ جاؤ، میں تمہیں پناہ نہیں دیتا۔ ایک معمولی شریف آدمی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو رحمان و رحیم ہے، وہ اس سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم علامہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، ان دعاؤں کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مثلا قرآن کریم میں فرمایا، یہ کہو کیا میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، انت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو، یعنی درخواست کا مضمون بتا رہے ہیں۔ جب کسی کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے، ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ میں پیش کرے، جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ ان الفاظ سے مجھے درخواست دو۔ جس کو دعوت دی جا رہی تھی وہ بھی انسان تھا، بشر تھا، اس کے دل میں بھی بشری تقاضے، بشری خواہشات موجود تھیں، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا گناہ کرنے کا، ان کے دل میں بھی کچھ خیال آ چلا تھا، کچھ خیال آ چلا تھا، اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی، بشر سے اگر خیال نہ آتا اور خواہش پیدا نہ ہوتی تو کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر خواہش نہ پیدا ہوتی دل میں اور بچ جاتے تو کوئی
کمال کی بات نہیں تھی، خواہش ہی نہیں ہوئی، حاجت ہی نہیں ہوئی، تو اگر بچ گیا تو کیا کمال. لیکن بھرپور جوانی ہے، بشری تقاضے پوری طرح موجود ہیں، قوت اور طاقت موجود ہے، اور دل میں خواہش پیدا بھی ہو رہی ہے، ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بچے. یہ ہے کمال جو پیغمبروں کا کمال ہے. تو کیا کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ دو کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ جو دل میں خیال آ چلا تھا اللہ سے اس کی پناہ مانگی. اے اللہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، اگر آپ نے نہ بچایا تو میں بچ نہیں سکوں گا. تو پناہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور دوسرا کام یہ کیا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ دروازے تک بھاگ جاؤں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ بندے نے اپنا کام پورا کر لیا، جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگ گیا، اور پھر میری پناہ مانگ لی، تو اب میرا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کے تالے توڑ دیے، دروازے کے تالے توڑ دیے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نہیں اس عالم را پدید، خیرہ یوسف وار بھی باید دوید. کہ اگر تمہیں راستہ نکلنے کا، گناہوں سے نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے اتنا کرنے کا کام میرا تھا، اب آگے تیرا کام ہے. خیرہ یوسف را وار بھی باید دوید. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی تو جگہ جگہ پھانسیاں لگائی ہوئی تھیں، لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں، اور ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا. آج ہمیں تشدد پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ بربریت سے بھری ہوئی ہے. اس بربریت کا بازار گرم تھا. اسی میں ایک اللہ والے تھے، وہ کسی طرح ایک گھر میں ان لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچا کر ٹھہرے ہوئے تھے. کئی دن اسی حالت میں گزر گئے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پانی پینے کے لیے پانی تھا. باہر نکل نہیں سکتے تھے، باہر نکلتے تو انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے. تو جب کئی دن گزر گئے اور بالکل جان لبوں تک آ گئی تو سوچا کہ کیا کروں، پانی ہے نہیں، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے. تو دل میں سوچا کہ میں جتنا میرے بس میں کام ہے وہ تو کر لوں، اور پھر اللہ سے مانگوں. تو ایک پیالہ پڑا ہوا تھا پاس، اور کمزوری کی بھوک اور پیاس کی کمزوری سے چلنا ممکن نہیں تھا. پیالے کو ہاتھ میں لے کر سرک کر صحن تک پہنچ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے کرنے کا جتنا کام ہے وہ کر لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. جتنا بچنے کی کوشش ہو سکتی ہے گناہ سے وہ کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رد ہو. تو یہ سکھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہ اپنا کام کرو اور پھر میری پناہ مانگو. اور شیطان سے پناہ مانگو، نفس کے شر سے پناہ مانگو. کوئی برا ساتھی مل گیا ہے، وہ غلط راستے پر چلا رہا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ دلوں میں غلط باتیں ڈال رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی میری پناہ مانگو. یا اللہ، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں من صاحب السوء، برے ساتھی سے جس کی صحبت مجھے خراب کر دے، میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. غرض پناہ مانگنے کی عادت ڈالو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. پھر یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ پناہ مانگنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی
براہ راست اللہ سے مانگے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور انہی کی تشریح کا سلسلہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے 3 بنیادی عقائد کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ ایک توحید کا عقیدہ، جس کو لا الہ الا اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت کا ہے، یعنی مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسان نے جیسے کام کیے ہوں گے اس کے مطابق اس کو یا ثواب عطا فرمائیں گے یا سزا دیں گے۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات پیدا فرمائی اور اس میں انسان کو بھیجا تو اس کی رحمت سے یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان کو اندھیرے میں چھوڑ دے، کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے اور اس کو کوئی ہدایت نہ دے کہ کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے کام بچنے کے ہیں۔ اس لیے باری تعالیٰ کی صفت رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمائیں اور ان کے ذریعے انسان کو ہدایت دیں، بتائیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کون سے کام سے انسان کو فائدہ پہنچے گا اور کون سے کام سے انسان کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے لیے رسالت کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ تیسری آیت جو آج جس کے بارے میں عرض کرنا ہے وہ ہے مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوتھی صفت بیان فرمائی کہ باری تعالیٰ مالک ہیں روز جزا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ یوم الدین کے معنی ہے وہ دن جس میں حساب و کتاب کے بعد ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ اس کو روز جزا کہتے ہیں۔ جزا کے معنی ہے بدلہ، اچھا ہو یا برا ہو۔ تو جس دن وہ انسانوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا وہ روز جزا اردو میں ہم کہتے ہیں، اور عربی میں اس کا نام ہے یوم الدین۔ تو باری تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں روز جزا۔ یہاں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری کائنات کے مالک ہیں، آج بھی مالک ہے، اور کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نہ ہو اور باری تعالیٰ کی ملکیت میں نہ ہو۔ ساری بادشاہی اسی کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے۔ اللہ کے لیے ہے بادشاہی تمام آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ تو مالک تو آج بھی ہے،
لیکن اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ اگرچہ حقیقی مالک تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہر چیز کے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا فهم لها مالکون. سورہ یاسین میں فرمایا باری تعالیٰ نے کہ تمہیں کیا یہ نہیں دیکھا لوگوں نے کہ چیزیں تو ہم نے بنائی تھی اپنے ہاتھ سے, چیزیں تو ہم نے بنائی تھی, ہم نے پیدا کی تھی, لیکن فہم لہا مالکون, وہ مالک بنے بیٹھے ہیں اس کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری ملکیت اور ظاہری تصرف اور قبضہ انسانوں کو دیا ہوا ہے مختلف چیزوں پر. بادشاہتیں بھی دے رکھی ہیں. کوئی شخص کسی ملک کا سربراہ ہے, کسی ملک کا صدر ہے, کسی ملک کا بادشاہ ہے. ظاہری طور پر یہ سب ملکیتیں اور بادشاہتیں ظاہری طور پر آج موجود ہیں. اگرچہ حقیقی ملکیت, حقیقی بادشاہی اللہ ہی کی ہے, لیکن عارضی طور پر, ظاہری طور پر یہاں کسی نہ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا رکھا ہے. لیکن اشارہ اس طرح ہے جب وہ دن آئے گا, روز جزا, اس وقت میں یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ ظاہری بادشاہتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اس دن کوئی بادشاہ نہیں, اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں. اس وقت مالک تو ایک ہی ہوگا, مالک یوم الدین, وہ روز جزا کا مالک ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی, یہاں تک کہ جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا نا, تو احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے. کما بدانا اول خلق نعیدہ, قرآن کریم کہتا ہے جس طرح انسان کو شروع میں پیدا کیا تھا کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا